اور یہ بھی سنیں مسلمان جی اس وقت ملک میں امن قائم کرنا، ظالموں کو حکمرانی پر آنے نہ دینا، یہ مسلمانوں کی ایسی ذمہ داری ہے جو انبیاء نے کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیاہ جنگل میں اپنی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابراہیم نے فرمایا جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس جنگل کو شہر بنا، شہر کو امن والا شہر بنا، یہاں کی اکنامک کو بہترین بنا، کوئی مسلمان یہاں کا رہنے والا غریبی میں نہ رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ امن کی دعا انبیاء نے مانگی ہے، امن کی کوشش انبیاء نے کی ہے، تو ویسے ہی ملک میں امن اگر ہونا ہے تو حکمرانی کرنے والا حکمران ظالم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظالم ہوگا تو پھر ملک میں کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے گجرات کا فساد اگر حکمران امن والا ہوتا، منی پور کا فساد حکمران اگر امن پسند ہوتا، اور ہریانہ کا فساد حکمران اگر امن پسند ہوتا، جتنے بھی ملک میں فسادات ہو رہے ہیں اگر حکمران امن پسند ہوتا تو پھر کہیں پر بھی یہ فسادات نہ ہوتے۔ اور مسلمان اپنے اس ملک میں ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، تب جا کے ظالموں کو فساد کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ بات سن لو، جب بھی کوئی ظالم حکمرانی کرتا ہے اور اپنے اندر وہ ڈکٹیٹرشپ لے کے آتا ہے، تانا شاہی لے کے آتا ہے، من مانی چلاتا ہے، کیے گئے فیصلے واپس لینے تیار نہیں ہوتا ہے، اس پر شاہین باغ کا اثر نہیں ہوتا ہے، ریالیوں اور بھوک ہڑتالوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، احتجاج کا اثر نہیں ہوتا ہے، کسانوں کو ٹریکٹر سے مار دیا جاتا ہے، 116 کسانوں کو پھانسی لینے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ظالم حکمران کرسی اور سیاست پر آ جاتا ہے تو پھر وہ 4 کام ظالم حکمران ہر دور میں کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ پہلا کام ظالم کو جب حکمرانی ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہتھیار اپنے مسلمانوں کے اور وہاں کے رہنے والے باشندوں کے ہتھیار چھین لیتا ہے، ان کے حقوق چھین لیتا ہے، ان کی زمینیں چھین لیتا ہے، ان کی پراپرٹیاں چھین لیتا ہے اور انہیں شہر بدر کر دیتا ہے، ملک سے باہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ پہلے زمانے کے کافروں نے انبیاء کے بارے میں یہی بات فرمایا تھا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ بات آج نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے موقع پر، حضرت صالح علیہ السلام کے موقع پر، حضرت شعیب علیہ السلام کے موقع پر اس وقت کے کافروں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ وہی بات اس ملک کے مسلمانوں کے بارے میں آئی، CA/NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کی شہریت اور نیشنلٹی ختم کی جائے گی، تو یہی وہ ظالمانہ چال ہے جو اس زمانے کے کافروں نے کی تھی، جو آج دہرائی جا رہی ہے۔ دوسرا کام، جب ظالم حکمرانی پر آتا ہے تو پھر وہ اقتدار چھیننے، وہ مسلمانوں کی زمین چھیننے کے ساتھ ساتھ یہاں اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہمارے مذہب کو اختیار کرو، وندے ماترم کہو، سوریہ نمسکار کہو، پوجا کرو، سرسوتی پوجا کرو، لکشمی دیوی کی پوجا کرو، تم اس بھارت ماتا کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو، پورے کے پورے ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ اسی کو قرآن مجید میں پہلے فرمایا گیا، او لتعودن فی ملتنا، یہ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ کے آؤ۔ جو بات اس وقت کہی گئی تھی اس وقت بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، جسے ایک نعرہ دیا گیا، گھر واپسی کا نعرہ۔ گھر واپسی کرو، تم یہاں کے رہنے والے اصل میں ہندو ہو، بعد میں تم مسلمان بنے۔ کشمیر کے رہنے والے ایک پاگل سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں کے مسلمان اصل میں ہندو تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تم ہندو ہو سکتا ہے، تیرا باپ ہندو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا، اصل میں حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ ہندوستان کا پہلا مذہب وہ اسلام ہے، ہندوستان کا پہلا مذہب وہ اسلام ہے۔ تو یہ واپس
اسلام سے کفر کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے ٹارچر کر کے، تنگ کر کے، کیسز بک کر کے، بلڈوزر چلا کر، گھروں کو ڈھا کر اور تمہاری پراپرٹیوں کو قبضہ کر کے مجبور کیا جاتا ہے کہ تم واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اور یہی بات اس ملک میں بھی کی جا رہی ہے۔ تیسرا جرم جو ہوتا ہے، اگر ظالم حکمرانی پر آ جائے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، فرعون کو یاد کرو جب وہ تم پر ظلم کر رہا تھا، کیسے؟ چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا۔ کتنے؟ 4 لاکھ سے زائد بچوں کو فرعون نے ذبح کر دیا تھا۔ آج اس کی شکل مسلمان نوجوانوں پر جھوٹے مقدمات، عمر قید کی سزا، زندگی بھر کی جیل، بیل ہی نہیں ملے گی ایسا کیس، 6 سال تک فائل بھی اٹھا کر نہیں دیکھا جانا، اور جوانی میں جانے کے بعد بڑھاپے میں واپس آنا، اور یہاں ہٹا کٹا جوان جانے کے بعد لاش باہر آنا، یہ وہی شکل ہے یذبحون ابناءکم، تمہارے اولاد کو ذبح کر دیا جانا، تمہارے نوجوان کو بے بس کر دیا جانا۔ اور چوتھا ظلم ظالم اقتدار پہ آنے کے بعد کرتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو ٹارگٹ بنانا، مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر انہیں مرتد بنانے کی کوشش، غیر مسلم اپنی مسلمان بہن کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی عزتیں لوٹنے کی کوشش، مسلمان بہن کسی غیر سے محبت کر لیتی ہے، 1 مہینہ وہ اس عاشق کے ساتھ گزارتی ہے، 1 مہینے کے بعد اس لڑکی کی لاش سوٹ کیس میں نالے کے پاس میں پائی جاتی ہے۔ لڑکی مسلمان عاشق سے محبت، اپنے غیر مسلم عاشق سے محبت کرنے کے بعد اس کی ہوس پوری کی جاتی ہے، ویڈیو بنایا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے، اس کے دوستوں کی پوری ٹیم اس کی عزت لوٹتی ہے، اس کے بعد اس کے باپ کا بلیک میل کیا جاتا ہے، پورے خاندان کو پھانسی لے کر مرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی کی بیٹی کسی کی بیوی بن جائے، اب وہ باپ عاجز ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ سسرال چاہے کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو، لیکن بیٹی اس کے پاس ہے تو اب وہ ظالم سسرال سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ طاقت استعمال کرتا ہے ظالم جب حکمرانی پر آتا ہے۔ اور ان 4 مظالم کے تحت میں یہ اقتدار پر پہنچا کیسے؟ آپ کے ووٹ کی وجہ سے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی ظالم حکمرانی پر آتا ہے اور ملک کا رہنے والا باشندہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے، یہ 4 طرح کے جو بھی مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم میں ان خاموش بیٹھے ہوئے صوفی لوگوں کا بھی حق ہوگا کہ تم نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تمہاری بہن وہاں پر مظلوم بن کے جی رہی ہے، آج کسی کے گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، آج کسی کو جیل کی سزا ہو رہی ہے، آج کسی کی عزت نیلام کی جا رہی ہے۔ یہ تم اپنا حق استعمال کر کے ظالم کو اس کی حیثیت نہ دکھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔